سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، یعنی اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کل یعمل علی شاکلتہ، کہ کل تمام لوگ یعمل وہ عمل کر رہے ہیں اپنے اپنے طریقے پر۔ یعنی اے نبی لوگوں کو آپ بتا دیجئے کہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی مصروفیات ہیں، کوئی نہ کوئی، کسی کی ہابی ہے، کسی کا کوئی ویژن ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لگا پڑا ہے، عورت ہو مرد ہو بچے ہوں، لیکن بات بتانے کی یہ تھی کہ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، لیکن تمہارا رب وہ ٹوٹل آبزرو کرتے ہیں ہر اس انسان کو کہ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، کہ کون بالکل درست راستے پر چل رہا ہے۔ بڑی خوبصورت بات، بہت ہی دل پہ ٹھک کر لگنے والی بات ہے کہ چاہے آپ کو دنیا کافر کہے، چاہے آپ کو دنیا گمراہ کہے، لیکن یہ آیت آپ کو اپنے محاسبے کی طرف دعوت دیتی ہے، اور آپ اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہدایت یافتہ ہے، اور ہدایت کی کتاب ہمارے سامنے ہے۔ اب اس کتاب کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اگر دوسرا کوئی کچھ سمجھ رہا ہے تو اس کے خاطر ہم اپنے اللہ کو تو ناراض نہیں کر سکتے ہیں کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کی کتاب میں آپ کو کتنی ہمت دلائی جاتی ہے، آپ کو آپ کی رسپانسبلٹی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور آپ کو کتنا ذمہ دار بنا کر، آپ کو کتنا پر اعتماد اللہ بناتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے تمام لوگوں کو کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ عمل کر رہا ہے، لیکن رب تمہارا وہ ہی بس خوب اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون سیدھے راستے کو کس نے چنا ہے اور کون ہے جو اس کی طرف گامزن ہے۔ تو ادھر 100 بات کی ایک بات کہ بس ہم نے اپنے رب کے راستے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، بار بار اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے مطابق جا رہے ہیں کہ نہیں۔ اب جی نیکسٹ جو ہے یہ بہت ہی سمجھنے والا ٹاپک ہے، بہت پوچھا جاتا ہے، اور بہت ڈیفرنٹ انداز سے، مختلف انداز سے روح کو سمجھا جاتا ہے۔ ٹاپک کا نام کیا ہے؟ روح۔ جو قرآن سے تھوڑا ان کا دماغ بنا ہوا ہے، قرآن کے بارے میں وہ اچھی طرح اگر جانتے ہیں، تھوڑا بھی جانتے ہیں، تو تب بھی روح کا معنی وہ اچھی طرح سمجھے گا کہ جی روح تو اللہ کے حکم کو بھی کہتے ہیں، اور اردو میں ہم روح کو جو اپنی بدن کی روح بھی لوگوں نے کنسیڈر کی ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں بھی لوگ بہت سمجھنا چاہتے ہیں، بہت جاننا چاہتے ہیں کہ بدن کی روح کیا ہے۔ اب فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے کہ آگے یسألونک عن الروح، کہ باقاعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ وہ سوال پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں۔ اب ہم سمجھے کہ جی یہ تو بہت ہی ہمارا پسندیدہ ٹاپک آ گیا کہ جی روح کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، تو ہم بھی جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ بدن کی روح کیا ہے۔ تو قرآن سے اگر آپ کبھی غور کریں گے تو روح کا معنی اللہ کا حکم، وحی، یہ تمام چیزیں بھی روح پڑ جاتی ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اب فیصلہ آپ کو دینا ہے کہ یہ کون سی روح کے بارے میں اس وقت اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ تو جناب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ وہ روح کے بارے میں پوچھنے آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹاپک وہاں بھی کمپلیکیٹڈ تھا نبی کے دور میں، تو اللہ کے نبی کو یہ حکم ہوا کہ قل، اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ الروح من امر ربی، الروح، یہ جو تم اسپیسیفک جس روح کے بارے میں، خاص جس روح کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، میں اور آپ تو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ بدن والی روح ہے، یہ کون سی والی روح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح اللہ کہا گیا، تو بروح القدس جبرائیل امین کو بھی کہا گیا، تو یہ حکم کے بھی معنی میں آتا ہے۔ تو اب اللہ زیادہ جانتے ہیں
کہ وہ زیادہ جانتے ہیں کہ بندے نے کویشچن کس نوعیت کا کیا ہے، تو آپ آنسر دیکھیے کیا آ رہا ہے کہ الروح من امری ربی، کہ جس روح کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ میرے رب کا حکم ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میں جو سمجھی ہوں وہ آپ کے آگے پہلے سے پیش کر دوں کہ یہ وحی کے بارے میں حکم ہو رہا ہے، وحی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ یہ نہ اللہ کے نبی نے گھڑی ہے نہ انہیں کوئی سکھا رہا ہے، انہوں نے کہا یہ میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، اور اس کے بارے میں مجھے نہیں دیا گیا کوئی علم، الا قلیلا، مگر تھوڑا بہت دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بدن کی روح کے بارے میں اور وحی کے بارے میں لوگوں نے کتابوں پہ کتابیں لکھی ہیں کہ روح کیا ہوتا ہے، روح کیا ہوتی ہے۔ یعنی اللہ نے ہمارے لیڈر، ہمارے نبی، ہمارے بڑے، اللہ نے ان کو قرآن سے کہہ دیا کہ آپ کو بھی میں نے زیادہ علم نہیں دیا، اور ہمارے پاس اتنے مصنف، اتنے لکھنے والے ہیں کہ انہوں نے کتابوں پہ کتابیں بھری ہیں روح کے بارے میں جو کسی بھی نوعیت کی ہو۔ اللہ نے فرمایا ہم نے نہیں دیا آپ کو اے نبی علم مگر تھوڑا بہت دیا ہے۔ اور دوسری جو بڑی بات اللہ نے اپنے نبی سے کہی کہ وَلَئِن شِئْنَا، اور اس روح کی نوعیت، یہ وحی کی نوعیت یہ ہے کہ البتہ اگر چاہیں ہم لَنَذْهَبَنَّ، ہم لے بھی جا سکتے ہیں آپ کے دل سے، بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وہ سب جو وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف، اے نبی ہم نے جو کچھ آپ کو وحی کیا ہم وہ سب آپ کے دل سے نکال بھی لے سکتے ہیں، اس کا علم بھی آپ سے لے سکتے ہیں جو ہم نے آپ پر وحی کی۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ، ایون اس قدر اللہ نے اس بات پر زور دیا کہ پھر نہیں اے نبی آپ پائیں گے اس وحی کو لانے کے لیے اس کے سلسلے میں علینا وکیلا، کوئی وکیل بھی آپ نہیں کر سکیں گے، کوئی وکالت کرنے والا، کوئی حمایتی، اگر آپ اس کو بھی بیچ میں ڈالیں تو یہ وحی، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے آپ کو دیا۔ ایکچولی یہ ہم سب کو بتایا جا رہا ہے کہ نہ یہ نبی کا گھڑا ہوا ہے، یہ انہ لقول رسول کریم ہے، لیکن تنزیل من رب العالمین ہے، یہ قول رسول بھی ہے لیکن یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تو یعنی سارے شک و شبہات کو دور کر دیا گیا، اور وحی کے بارے میں ایک اچھے انسان کو بہت زیادہ ڈسکس نہیں کرنی چاہیے، جو ہمارے ہاں بڑی جھوٹی حدیثیں چلتی ہیں کہ جب وحی اترتی تھی تو نبی پر 10 آدمیوں کا بوجھ آ جاتا تھا اور فلاں، اور وہ پسینے میں نہا جاتے تھے اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ یہ سب باتیں ایک مسلمان پر اچھی نہیں لگتی ہیں، بہت گناہ بھی ہے، بہت بری بات بھی ہے۔ اللہ نے بار بار اس کو تاکید کی کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم وہ باتیں مت کیا کرو جس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا۔ یہ ایک شیطانی عمل ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے بارے میں وہ باتیں کریں جس کا آپ کو الہامی کتاب سے علم نہیں دیا گیا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں مگر یہ وحی کیا ہے، رحمتا من ربک، یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے، ان فضلہ کان علیک کبیرا، کہ بے شک فضل اس کا آپ پر ہے بہت زیادہ۔ یعنی اس سے مجھے ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ نبی پر بہت بڑا فضل ہوا کہ نبی کو وحی کے لیے چنا گیا۔ لیکن میں ہر چیز کو ہم اپنے لیے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے ہی ذکر ہے، تمہارا ذکر موجود ہے۔ تو ہم ہر آیت کو اگر ہم اپنے آپ سے بھی ریلیٹ کریں تو ہمیں یہ ملتا ہے، مجھے کم از کم یہ سمجھ آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالی وحی سے روشناس کرا دے، جس کی دوستی اس وحی سے ہو جائے، تو اللہ کا اس پر بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حق کے ساتھ یہ وحی کو پڑھنا، اسے سمجھنا اور اسے لوگوں تک پہنچانا نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہیے گا، جہاں کہیں ہم غلطی پر ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی شفقت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح ہوتی رہے اور ہم مومنوں میں سے
کنسیڈر کیے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔